اہلاً و سہلاً. حضرت اجازت. مرشدوں کے ہونے سے سب کا ہونا ہے. گفتگو یہاں سے چل رہی تھی حضرت. ہمارے یہاں مجھے یاد آتا ہے ایک بات کہ ہمارے یہاں جب یہ الیکشنز کا چکر آتا ہے تو خاص طور پر جو پیر حضرات ہیں ان لوگوں کو سیاسی پارٹی والے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیاست دانوں کے کہاں تک چلتی ہے. سیاست دانوں کی چلتی ہے جسم پر اور پیروں کی چلتی ہے دل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ سیاست دانوں کی کہاں چلتی ہے؟ سیاست دانوں کی چلتی ہے جسموں پر اور پیر کی چلتی ہے دل پر. تو وہ جانتے ہیں کہ آدمی کے دل کو جو جس کے قبضے میں ہے ان کو اپنے قبضے میں کر لیں. تو صاحب آئے تھے، پچھلے الیکشن ہوئے تو خانقاہ پہ آئے تو کہنے لگے کہ صاحب ایسا ہے کہ آپ ہماری اپنے مریدوں میں اس بات کو عام کر دیں کہ ہماری پارٹی کو ووٹ دلوا دو تو ہم آپ کے قوم کے نوجوانوں کو کھانے کے لیے روٹی اور تن ڈھکنے کے لیے کپڑا اور سر چھپانے کے لیے چھت دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک صاحب، اور کیا کیا دیں گے؟ کہنے لگے آپ کے نوجوان جو چاہیں گے وہ دے دیں گے. ہم نے کہا سن لو میری بات، مسلمان ہندوستان کا وہ اجمیری خواجہ کے ہاتھ میں بک چکا ہے. سبحان اللہ سبحان. میرے بھائی میرے دوست، دو فائدے بتاؤں گا آج میں آپ کو. یونی آپ نے نام سنا ہے ان کا؟ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ سید محمد بدایونی کو اگر آپ نہیں جانتے تو نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں، محبوب الہی کو جانتے ہیں نا. ہاں، ان کا نام ہے سید محمد بدایونی. میرے نوجوان دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں. آج کل ایک بات رائج ہے نوجوانوں میں کہ راتوں رات کروڑپتی بننے کا شوق، راتوں رات مالدار بننے کا شوق. میں آپ کو سید محمد بدایونی کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں کہ دیکھیں ان کے زندگی کے تجربات کیسے ہیں. حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء یعنی سید محمد بدایونی اپنے حالات کو تحریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جوانی کا عالم تھا، ہمارے دل میں آیا کہ ہم بہت سارے پیسے کما لیں، بہت سارے پیسے کما لیں. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ڈسکشن کیا تو دوستوں میں سے ایک دوست نے ہم سے کہا کہ میاں فلانا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک آدمی رہتا ہے جس کے پاس سونا بنانے کا علم ہے، یعنی علم کیمیا جس کے پاس ہے، جسے انگریزی میں الکیمی کہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہم نوجوانی کا عالم تھا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی مالدار بن جائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا کہ چلو اور چل کے علم کیمیا سیکھ کے آئیں گے، سونا بنائیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے. نکلے صاحب، راستے میں پڑتی تھی ایک کٹیا. خانقاہ کا مطلب جھونپڑی، کٹیا، اور سجادہ کہتے ہیں اس پھٹی ہوئی چٹائی کو جس پر اللہ کا فقیر بیٹھ کر اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطے لگا کر عرفان کا موتی لاتا ہے اور اس کی چمک سے ایک عالم کو منور کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو صاحب کہتے ہیں بیچ میں پڑتی تھی راستے میں خانقاہ، اور خانقاہ کس کی؟ سرکار فرید الدین گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو چیزیں ہوتی ہیں میاں، ایک ہوتی ہے درویش اور دوسری ہوتی ہے درویش. دونوں میں کہنے کو تو عوام میں دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن ہمارے استاد حضور سید حکیم منیر احمد دریابادی فرنگی محلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بیٹا دونوں میں بڑا فرق ہے. درویش بنا ہے در سے، چوکھٹ، دہلیز،
جو در در لوگوں کے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے اسے درویش کہا جاتا ہے. اور درویش درن کا مطلب موتی، یعنی شارٹ میں سمجھ لو کہ جس کا ہاتھ یوں نہیں رہتا ہے، جس کا ہاتھ یوں رہتا ہے، جو مانگتا نہیں ہے، جو عطا کیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے درویش کہا جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت سید محمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ راستے میں پڑتی تھی خانقاہ ایک درویش کی خانقاہ جن کا نام ہے فرید الدین گنچکر. ان کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے ہمیں دیکھا، ہم نے انہیں دیکھا. ہم نے دوستوں سے کہا میاں سونا آپ بنائیے گا، آپ جائیے، ہم بعد میں آئیں گے. سرکار کی خدمت میں ہم رہنے لگے. ایک زمانہ گزرا، ہمارے دوست بورا بھر کے سونا لے کر اس طرف سے واپس آئے اور ہم سے کہا محمد میاں آپ ہمارے ساتھ چلتے تو آج آپ بھی مالدار ہو گئے ہوتے. اس فقیر کے یہاں رہ کر آپ کو کیا ملا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء دو پل کو ہمارے دل میں یہ خیال آیا، یہ خطرہ لاحق ہوا، اے کاش ہم بھی دوستوں کے ساتھ چلے جاتے، ہم بھی مالدار بن جاتے. سونا یہ جو لے کے آئے ہیں آج ہمارے پاس بھی سونے کی بوریاں ہوتی. کہتے ہیں اس خیال کا ہمارے دل میں آنا تھا کہ اندر حجرے سے آواز آئی محمد میاں ہمیں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، ہمارے لیے ذرا ڈھیرا لے آئیے باہر سے. فرماتے ہیں سرکار نظام الدین اولیاء ہم باہر آئے، اب جس پتھر پہ میری انگلی پڑ جاتی وہ سونے کا بن جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں اگر ریت پہ میرا ہاتھ پڑ جاتا وہ سونے کا برادہ بن جاتی. کہتے ہیں نظام الدین اولیاء میں گھبرا گیا، تعجب سے میں پریشان و حیران ہو گیا. یا مظہر عجائب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوڑ کے سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں آیا. بابا فرید مسکرا رہے تھے. ہاں بیٹے محمد میاں تم ہمارے لیے ڈھیلا لے کے آئے. میں نے عرض کیا سرکار میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ نے مجھے کام پہ لگایا ڈھیلا لانے کے. میں جب مٹی کو چھوتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے، جس ڈھیلے کو چھوتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے. بابا فرید کی مسکراہٹ بڑھی. فرمایا بیٹا سونے کا ڈھیلا لے آتے. میں نے عرض کیا سرکار سونے کے ڈھیلے سے کہاں استنجا ہوتا ہے؟ بابا فرید زانو پہ ہاتھ مارتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا جو چیز استنجا کے لائق نہ ہو وہ کیا خان دولت بننے کی وہ کیا خاک دولت بننے کی صلاحیت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندگی سکھاتے ہیں یہ لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لوگ بندگی سکھاتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، اے میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھنا ان کی بارگاہ میں آ کے سونا چاندی مت طلب کرنا. ذیلی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں. ان کی بارگاہ میں آنا اور آ کے کہنا جس طرح آپ کو خدا ملا آپ ہمیں بھی ملوا دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہید ملت، حضور شہید ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. صرف اتنا کہنا کہ جیسے آپ کو خدا ملا، آپ کو پتہ مل گیا، آپ پہنچ گئے، سرکار ہمیں بھی پہنچا دیجیے. کیوں؟ جس کو خدا مل جاتا ہے اس کو تو خدا ہی مل ہی جاتی ہے میاں، ہے کہ نہیں؟ جس کو خدا مل گیا اس کو تو پتہ مل ہی گیا، اس کو تو منزل مل ہی گئی. میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ بندگی سکھاتے ہیں. اب صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہر آدمی کی طلب ہوتی ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں ابھی میرے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہم یہاں پہ آتے ہیں ظاہر سی بات ہے بھائی کچھ ہماری طلب ہے. دنیا ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تھوڑی بہت، کچھ کے ساتھ زیادہ کچھ کے ساتھ کم. لیکن ایک دوسری گزارش میں آپ لوگوں سے کروں گا. اہل دل ہیں آپ، ایک دل والے سے آپ کا تعلق ہے، ایک دل والے سے تعلق ہے آپ کا. وہ بات یہ کہ سب کچھ یہاں پہ آ کے مانگنا لیکن عقیدت سے مانگنا. ارے وہ بے شک بے شک عقیدت سے مانگنا، کیونکہ جب عقیدت درست ہوتی ہے تو عقیدہ درست ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ہم ہندی مسلمان ہیں، ہمارے
ہندوستان کی جو ماتر بھاشا کہتے ہیں جس کو، وہ ہندی ہے. عقیدت کو ہندی میں آستھا کہتے ہیں. آستھا جو ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. کیوں معلوم ہے؟ آئیے میں آپ کو دوسرے سلسلے کی طرف لے چلوں. ایک سلسلے کی بات ہوئی، میں اپنی بات دوسرے سلسلے پہ ختم کروں گا. میری مراد ہے بڑے پیر صاحب کا سلسلہ. سبحان اللہ. جن کے سلسلے میں سارے سلسلے جا کے مل جاتے ہیں. بے شک بے شک ہے نا. ہمارے دادا، ان کا نام تھا سید عالم مصطفیٰ. ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کمال ہے آپ اتنے بڑے عالم کا نام ان کے نام کے آگے کچھ القاب نہیں لگاتے. میں نے کہا جو ان کے نام کے آگے سید لگا ہوا ہے نا، اس سے بڑا کوئی لقب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیرے پیرا، میرے میرا، نعرہ تکبیر. مفتی سب ہو سکتے ہیں، قاری سب ہو سکتے ہیں، حافظ سب ہو سکتے ہیں، لیکن سید کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی. کیا میاں ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو صاحب ہمارے دادا سید شاہ عالم مصطفیٰ، ان کے دوست تھے جن کا نام تھا سید شاہ عبد الحق قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کو ہم لوگ گھر میں بابا صاحب کہتے ہیں. اہل دل میں سے تھے وہ بھی، بہت بڑے بزرگ.